ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 75ویں قسط ہے، 7 and 5۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ محترمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا انہیں مسلسل احساس رہا، اور کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کی اوپر کی منزل میں منتقل ہو کر ان کی اضطراب کو دور فرمایا تھا، ان کی بے چینی کو ختم کیا تھا۔ اب ہم یہاں سے سیرت کے ایمان افروز واقعات کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 ماہ مسلسل اپنے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ اس دوران ان کے گھر سے متصل جس جگہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر بیٹھ گئی تھی، اسی مقام پر مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ نیز مسجد سے متصل ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقل رہائش کا انتظام بھی کر لیا گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل کر اب نئے تعمیر شدہ نبوی کوارٹرز میں منتقل ہو گئے۔ لیکن اب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہی تھے۔ کتنے اچھے اور کس قدر مبارک تھے یہ دونوں پڑوسی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی ہر لمحہ اور ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا ہوئے جاتے تھے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو ایوب کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی کے مصداق دونوں طرف سے سلسلے چلتے رہے۔ اس کے بعد اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منتقل ہو گئے، تب بھی دونوں طرف یہی تعلق خاطر برقرار رہا۔ گھر تو جدا جدا ہو گئے، لیکن محبتیں اور قربتیں اسی طرح قائم و دائم رہیں۔ انہی دنوں ایک بار ایسا ہوا کہ سخت گرمی کے دنوں میں عین دوپہر کے وقت جب خوب گرم لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی گرم ہواؤں کی وجہ سے سبھی لوگ اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے ہوئے تھے۔ گلی کوچوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نمودار ہوئے اور مسجد نبوی کے آس پاس گھومنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہیں تعجب ہوا کہ اس قدر شدید گرمی میں یہاں اس وقت اکیلے یہ کیا کر رہے ہیں۔ نیز انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار بھی محسوس ہوئے۔ تب انہوں نے دریافت کیا کہ اے ابوبکر، اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے بھوک نے بہت زیادہ ستا رکھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں یہاں چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا بھی کچھ بالکل یہی حال ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اور ان دونوں کو اس وقت وہاں دیکھا تو وجہ دریافت فرمائی۔ آپ دونوں نے وہی وجہ بتا دی کہ بھوک نے ستا رکھا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بھی کچھ یہی کیفیت ہے۔ اس
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا چلو تم دونوں میرے ساتھ چلو، اور پھر یہ تینوں حضرات چل دیے۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ وہاں پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ان کے دروازے پر دستک دی، جس پر ان کی اہلیہ ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا مرحبا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ایوب کہاں ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر سے متصل ہی عقبی حصے میں یعنی پیچھے کے حصے میں اپنے کھجوروں کے درختوں میں کچھ کام کاج کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو اپنا کام چھوڑ کر فوراً ہی حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کو وہاں دیکھ کر نہایت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہنے لگے مرحبا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مرحبا اللہ کے نبی کے ساتھیوں۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں معزز ترین اور گرامی قدر مہمانوں کو گھر میں بٹھایا اور خود اپنے انہی کھجوروں کے درختوں کی طرف چل دیے، اور پھر فوراً ہی کھجوروں کا ایک پورا گچھا درخت سے کاٹ کر لے آئے، جس میں تمر یعنی خشک کھجوریں بھی تھی، رطب یعنی تازہ بھی تھی، اور بصر یعنی کچھ کچی پکی درمیانی قسم کی بھی کھجوریں تھیں، اور یہ پورا گچھا معزز مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب بس کچھ خشک کھجوریں توڑ لی ہوتی، یہ پورا گچھا توڑ لانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا بس میرا جی چاہا کہ میں پورا گچھا ہی پیش کر دوں، اور پھر مزید عرض کیا دیکھیے میں ابھی آپ حضرات کے لیے بکری بھی ذبح کرنے والا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بکری ذبح کرنا ہی چاہتے ہو تو دیکھنا کوئی دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کن کن پہلوؤں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی بکری ذبح کر کے ان کا گوشت ہنڈیا میں چڑھا دیا اور اس کا کچھ سالن تیار کیا، کچھ بھون لیا۔ اسی دوران ساتھ ہی ساتھ ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ روٹیاں بھی پکا لی، اور جب یہ کھانا پیش کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا، گوشت کا سالن بھی، کچھ بھنا ہوا گوشت بھی، تازہ تازہ گرم روٹیاں بھی، رنگا رنگ مختلف انواع و اقسام کی کھجوروں کا پورا گچھا بھی۔ تب اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی جانب غور سے دیکھا، اور پھر کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی، اس پر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا اور ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑاتے ہوئے فرمایا ابو ایوب جائیے ذرا جلدی سے یہ فاطمہ کو دے آئیے، کیونکہ کتنے ہی دن گزر چکے ہیں اس نے ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ بھوکے مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کے کھانا کھایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تازہ روٹیاں، گوشت، انواع و اقسام کی کھجوریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اللہ کی قسم یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا، لہٰذا جب کبھی تمہیں ایسی نعمت نصیب ہو اور تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگو تو یوں کہو بسم اللہ، اور جب کھا چکو تو کہو الحمدللہ۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا جو شرف حاصل ہوا، ظاہر ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب، خیر البشر، افضل الرسل، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میزبانی یقیناً بہت ہی عظیم اعزاز تھا، جس کے لیے خالق ارض و سما کی طرف سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا تھا۔ اسی کیفیت میں مدینے میں وقت گزرتا رہا، شب و روز کا یہ سفر جاری رہا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تادم آخر اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز اپنے اولین میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے۔
ناظرین، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعمیری اقدامات کی طرف متوجہ ہوئے۔ اولین مہم مسجد کی تعمیر تھی۔ 2 یتیم بچوں کی افتادہ زمین خریدی گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے قیمت بھی ادا کی۔ اس زمین پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاسیس ہوئی۔ مسجد کی اہمیت صرف بطور معبد ہی کی نہ تھی، بلکہ اسے اسلامی نظام تمدن و ریاست کا سرچشمہ و مرکز بننا تھا۔ وہ حکومت کا دربار، مشورے کا ایوان، سرکاری مہمان خانہ، جمہوری دارالعلوم اور قومی لیکچر ہال کے حیثیت سے برپا کی گئی۔ اس اولین تعمیری اقدام پر وہی قباء والا نقشہ پیش آیا۔ کون مسلمان ہوگا جس نے اس میں دل و جان سے حصہ نہ لیا ہوگا؟ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اور گارا اٹھا اٹھا کر لاتے۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک مسلمان مارے جذبات کے پکار اٹھا کہ اگر خدا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں یوں لگ جائے اور ہم بیٹھے دیکھتے رہیں تو ہمارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا۔ کام کی گرما گرمی میں کوئی بےہودہ گوئی نہ تھی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کے سب یہ صدا بلند کر رہے تھے، آخرت کی ابدی زندگی ہی زندگی ہے، اور وہ نہ ہو تو پھر زندگی ہیچ ہے، اس کی کوئی وقت اوقات نہیں ہے۔ اے اللہ تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ اس واقعے کو آپ سیرت ابن ہشام کی جلد اول صفحہ 114 سے 115 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اسپرٹ اور یہ تھی دعائیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا اصل مسئلہ بنی۔ مسجد کے ساتھ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گارے اور پھوس کے حجرے تعمیر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی کوارٹرز میں منتقل ہو گئے۔ مدینے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے از خود دعوت کا دائرہ وسیع ہونے لگا، اور اس 7 ماہ کے عرصے میں دعوت حق نے قبیلے اور گھر گھر سے جانثار حاصل کر لیے۔ صرف ختمہ، واقف، وائل اور امیہ کے گھرانوں میں شرک کی تاریکی باقی رہ گئی۔ ختمہ، واقف، وائل اور امیہ یہ نام ہیں خاندانوں کے، قبیلوں کے، اور ان سب کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ اس کے علاوہ تمام خاندان قبول اسلام یعنی اسلام قبول کر چکے تھے بجز اکا دکا۔ تعمیری مہم کے سلسلے میں کار دعوت کا آگے بڑھانا درجہ اول کی اہمیت رکھتا تھا۔ انفرادی دعوت کے علاوہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور سے کام کا آغاز جس خطاب عام سے کیا وہ ان الفاظ پر مشتمل تھا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں کے لیے وقت پر کچھ کمائی کر لو، خوب جان لو خدا کی قسم تم میں سے ہر ایک پر موت وارد ہوگی، اور وہ اپنے گلے کو اس حال میں چھوڑ کر رخصت ہوگا کہ کوئی اس کا چرواہا نہ رہے گا۔ پھر اسے اس کے پروردگار کی طرف سے ایسے عالم میں خطاب کیا جائے گا جبکہ بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ کیا تجھ تک میرا رسول نہیں پہنچا تھا جس نے بات تجھ تک پہنچائی ہو؟ پھر کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور تجھ پر نوازش نہیں کی تھی؟ تو پھر اپنی جان کے لیے تو نے کیا اندوختہ کیا، کیا جمع پونجی کی؟ بس وہ دیکھے گا دائیں بائیں لیکن کچھ نہ دکھائی دے گا، پھر سامنے کی طرف نگاہ ڈالے گا مگر بجز جہنم کے اور کچھ سامنے نہ آئے گا۔ سو جس کو بھی توفیق ہو کہ وہ کھجور کی ایک پھانک کی عوض بھی، ایک پھانک کی عوض بھی اپنے چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتا ہو تو کر لے۔ جو اتنا بھی نہ کر سکے وہ کوئی بھلی بات کہہ کر ہی بچاؤ کر لے، کیونکہ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، اور تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں وارد ہوں۔ سیرت ابن ہشام کی جلد اول میں پوری تقریر ہے۔ ناظرین، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پرمغز اور ایمان افروز خطاب فرمایا جس کا متن کچھ یوں ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ ہم سب اپنے دلوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں کے مقابلے میں اللہ ہی کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت سے محروم کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں۔
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا جو کہ ایک ہے اور جس کے ساتھ کوئی دوسرا حصے دار نہیں، کوئی قابل عبادت و طاعت ہستی نہیں، بلا شبہ بہترین بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، جس شخص کے دل کے لیے اللہ نے اس کو محبوب بنا دیا اور جسے کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا اور جس نے ساری انسانی بیانوں کے مقابلے میں اسے اپنے لیے پسند کر لیا، اس نے فلاح پائی۔ یہ بہترین بیان ہے اور سب سے زیادہ مؤثر۔ تم وہی کچھ پسند کرو جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ سے اخلاص کے ساتھ محبت کرو، اللہ کے کام سے تغافل نہ برتو اور تمہارے دل اس کے لیے سخت نہ ہونے پائیں، چونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ جو کچھ پیدا کرتا ہے اس میں بہتر کو چھانٹتا ہے اور منتخب کرتا ہے۔ سو اس نے اعمال میں سے بہترین اور بندوں میں سے برگزیدہ ترین اور بیانوں میں سے پاکیزہ ترین کو متعین فرما دیا ہے۔ نیز انسانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے اس سب میں سے کچھ حلال ہے کچھ حرام، بس اللہ کی غلامی اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو، اس کے غضب سے اس طرح بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے، اور اللہ کے حضور میں وہ سارے پاکیزہ اقوال سچ کر دکھاؤ جن کو تم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہو، اور اللہ کی رحمت کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ استوار کرو۔ یقیناً اللہ ناراض ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ باندھے ہوئے ایمان کے عہد کو توڑا جائے، اور تم پر سلامتی ہو۔ ناظرین، تقریر کے الفاظ جو ہمیں روایات میں ملتے ہیں بہت مختصر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب بالعموم مختصر نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل سے طویل تقریر بھی اس قدر ہوئی تھی کہ آج کے A4 سائز کے پیج میں سما جائے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 2-3 گھنٹوں گرج کر چلا کر تقریریں کرتے ہیں۔ جب تقریر ختم ہو جاتی ہے تو سامعین تقریرگاہ سے یوں نکل جاتے ہیں اور زندگی کی مصروفیات میں یوں لگ جاتے ہیں جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تقاریر کو ملاحظہ کریں، مطالب کی جامعیت کو دیکھیے گا کہ وقت کے تمام اہم مسائل ان الفاظ میں بول رہے تھے۔ تقریر میں اسلام کی دعوت دی گئی، قرآن کی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا، حلال و حرام کی تمیز پیدا کرنے کا درس دیا گیا، اور اسی اصولی و مقصدی جذبہ اخوت و رفاقت پیدا کرنے کی تلقین کی گئی۔ ان 2 تقریروں کے مطالعے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اجتماعی دعوت کی نئی لہر کس انداز سے اٹھائی گئی تھی۔ ایک طرف بنیادی نظریے کا پیغام دیا جا رہا تھا اور دوسری طرف اسی نظریے کی سپرٹ کے ذریعے پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے سوسائٹی کو رہنمائی دی جا رہی تھی۔ جی ہاں ناظرین، یہ ساری تفصیلات تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ آج ہمارا وقت یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید تفصیلات کے ساتھ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرنے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ